تو سامنے والے کو لگے نا، لیکن ہوتا ہے سنگ والا کس کو مارتا ہے؟ بغیر سنگ والے کو۔ معلوم ہے قرآن پاک میں لکھا ہے کل قیامت میں جانوروں کا بھی حساب ہوگا۔ کل قیامت میں کس کا حساب ہوگا؟ اللہ یہ دونوں بکروں کو قیامت میں ہم بھی ہوں گے وہاں پہ، جانوروں کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بلائیں گے، اللہ فرشتے کو کہیں گے یہ بکرا اس کے سنگ ہارن تھے، نکالو نکالو، اس کا نکالا جائے گا، اور جو بکرے کے نہیں تھے اس کو لگا دو، اس کو لگا دیا جائے گا۔ پھر اللہ اعلان کریں گے دنیا میں یہ بکرے نے اس بکرے کو مارا تھا، آج یہ بکرا اس بکرے کو مارے گا۔ جب حساب کتاب پورا ہو جائے گا، سب جانوروں کا حساب کتاب، سب جانوروں کا، کتوں کا، گائے کا، بھینس کا، سب کا حساب کتاب، بکروں کا، سب کا حساب کتاب پورا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے کونو ترابا، سب جانور مٹی بن جاؤ، سب جانور مٹی بنیں گے۔ وہاں ہم لوگ کھڑے ہوں گے، کانپتا ہوگا، کیونکہ اپنا حساب تو ابھی باقی ہوگا۔ جب جانوروں کا حساب دیکھے گا تو کانپتے کانپتے کیا کہے گا؟ اللہ میں بھی بکرا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، اللہ میں بھی گھوڑا گدھا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، آج مٹی ہو جاتا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں بھی مٹی ہوتا کہ یہ سب مسئلہ نہ ہوتا۔ تو میرے پیارو، جب بکروں کا حساب ہوگا تو ہمارا حساب کیسا ہوگا؟ اور ایک سنگ اور ایک بغیر سنگ کے لیے یہ حساب کتاب ہے تو کہ ہم نے تو لوگوں کی زمین دبا دی، قرضے دبا دیے، گھر دبا دیے، وراثت دبا دی، لوگوں کو ادھر سے ادھر پھرکی گھما دیا اور اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھا۔ کیا کرے گا کل قیامت میں آن دا ڈے آف ججمنٹ؟ کیا کرے گا؟ اور یہاں سمجھتا ہے میں بہت ہوشیار ہوں، اس کا لیا اس کو دیا، اس کا لیا اس کو دیا، اس کا پھر جو بھی رشوت ہے، جو بھی اس کے اوپر پروفٹ ہے یا سود ہے، وہ ادھر وہ ادھر، یہ ادھر وہ ادھر، قیامت میں کیا جواب دے گا؟ اور اللہ خود فرماتے ہیں، امام بخاری جیسے، امام بخاری کو کیسا ڈر ہوگا۔ امام بخاری جب اپنی بخاری شریف ختم کرتے نا، اخیر میں کون سی آیت لاتے؟ امام بخاری شریف لکھنے کے بعد اخیر میں کہتے ایک دن آئے گا اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا، نیکی ہوگی وہ بھی آئے گی، برائی ہوگی وہ بھی آئے گی، اور اللہ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ امام بخاری لکھتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ تو پورا مجمع بولو، آج اپنے دماغ میں رکھو، آنکھ کا، کان کا، ناک کا، زبان کا، ایک ایک چیز کا کل قیامت میں حساب دینا ہے۔ تو تیاری کر لو بھائی، کریں گے؟ بولو تیاری کریں، میں خود بھی کروں، آپ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیاری کا سب سے آسان طریقہ ایک بات طے کر لو، زندگی گزاروں گا تو آقا محمد الرسول اللہ، بولو آقا محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ ایک بہت بڑے ایک حدیث کی کتاب ہے، جو حدیث کی کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات۔ بولو کیا نام ہے؟ یہ پڑھنے جیسی کتاب ہے۔ اس کے لکھنے والے ہیں بہت بڑے حافظ بھی بولو، قاری بھی بولو، عالم بھی بولو، مفتی بھی بولو، محدث بھی بولو، مفسر بھی بولو، مجود بھی بولو، اور مصر کے بہت بڑے تقریر کرنے والے۔ مصر یعنی ایجپٹ، جب ان کی تقریر ہو وہاں کوئی دوسرا عالم تقریر نہیں کرے، کیونکہ معلوم تھا کہ جب ان کی تقریر ہے تو ہماری تقریر میں کون آئے گا۔ ان کا نام تھا شیخ محمد بن سلیمان، پورا نام شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمت اللہ علیہ۔ آپ صرف اتنا یاد رکھو، شیخ محمد، کیا نام؟ شیخ محمد۔ تو وہ ایک مرتبہ بیان کے لیے جا رہے تھے، ارے بولو ایک مرتبہ بیان کے لیے جا رہے تھے۔ اب جب بیان کے لیے جا رہے تھے نا تو اپنے ساتھ میں، ظاہری بات ہے اکیلے تو جائے گے نہیں، 8-10 کو ساتھ میں لے کے جا رہے تھے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ گاؤں بستی چلے، پانی ختم ہو گیا۔ بولو پانی۔ اب ان کے پاس بھی پانی نہیں، اور جو 12-13 ساتھی ان کے پاس بھی پانی نہیں۔ سب کو پوچھ رہے، سب نے کہا نہیں پانی مل ہے، پانی ختم ہو گیا۔ چلو چلے آگے کوئی کنواں آئے گا۔ ایک بستی کی طرف گئے تو وہاں کنواں تو آ گیا، بولو کنواں آ گیا، اور کنویں میں پانی بھی ہے لیکن پانی ایک دم نیچے، بولو پانی ایک دم نیچے، صاف شفاف
پانی بہت نیچے. تو یہ تو بیان کرنے والے تھے شیخ محمد بن سلیمان, ان کے سب مریدین تھے. کہا کہ بھائی ڈول رسی لاؤ. سب نے کہا حضرت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ڈول بھی نہیں ہے اور رسی بھی نہیں. تو پانی نہیں, اب پانی نہیں آئے گا تو وضو کیسے کریں گے, بدن کیسے دھوئیں گے, کھانا کیسے پکائیں گے, نماز کیسے پڑھیں گے. تو سامنے ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی. بولا سامنے ایک چھوٹی سی جھوپڑی, اس میں 8 سال کی لڑکی کھڑی تھی. کتنے سال کی؟ ایسے ہی چھت کے اوپر کھڑی تھی. وہ ان کو دیکھے, یہ ان کو دیکھے. تو انہوں نے کہا او بچی, چونکہ 8 سال کی بچی تو بچی ہوتی, کہا بیٹی تیرے گھر میں دیکھنا ڈول اور رسی ہو تو لے لے. تو انہوں نے کہا, وہ بچی نے کہا کیا کرنا کیا ہے؟ کہا کنویں میں سے پانی نکالنا ہے, ہم کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے اور اس کے بعد میں کھانا پکانا ہے. تو بچی کہتی ہے آپ کی آواز سے لگتا ہے کہ آپ یہاں کے بہت بڑے. کہا ہاں میں محمد بن سلیمان, میرا بیان, میری تقریر, میرا واز پورے مصر کے اندر دھوم مچایا ہو, صرف تم ڈول اور رسی لے کر آؤ. تو بچی نے کہا رکو میں آئی. وہ بچی اندر گئی گھر میں, وہ تیار ہوئی, اور پھر وہ بچی, کتنے سال کی بچی؟ 8 سال کی چھوٹی سی بچی آئی, لیکن ڈول بھی نہیں لائے, رسی بھی نہیں لائی. تو شیخ محمد نے کہا بیٹی تیرا کام تھوڑی ہے, ہم نے تیرے کو تھوڑی بلایا, ہم کو تو ڈول اور رسی کا کام ہے. تیرے گھر میں سے ڈول اور رسی لا, پانی نکالنا ہے. کہا اتنا بڑے بیان کرنے والے اور پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی؟ تو کہا بھی ڈول اور رسی تو چاہیے ہی نا پانی نکالنے کے لیے. وہ لڑکی نے کہا رکو. وہ لڑکی نے اپنے منہ میں تھوک جمع کیا اور تھوک ڈالا, پانی جوش مارتا مارتا اوپر آ گیا. بولو سبحان. ایسے نہیں کہ ایسے اوپر آیا, جوش مارتا مارتا اوپر آیا. اور لڑکی کہتی ہے بہت بڑے بیان کرنے والے ہو, کر لو وضو کر لو, وضو کر لو, نماز پڑھ لو, جو کرنا ہے, کھانا پکانا ہے پکا لو, اب یہ پانی رکے گا؟ انہوں نے چونکہ ٹائم بہت کم تھا, جلدی جلدی سب نے وضو کیا, ظہر کی نماز پڑھی. اس کے بعد شیخ محمد وہ لڑکی کو واپس بلائے. چھوٹی بچی تھی 8 سال کی. بولے بچی بتا نا یہ کیسا آیا؟ کہا تم کو نہیں معلوم کیسا آیا پانی؟ کہا نہیں معلوم, اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں. وہ بیان کرنا الگ بات ہے, وہ تقریر کرنا الگ بات ہے, تو نے جو پریکٹیکل کام کیا وہ بتا. تو کہتی میرے کو جب بھی موقع ملتا ہے, جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے, جب موقع ملتا میری زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے میرے منہ میں وہ کمال دیا ہے کہ میرا تھوک جاتا ہے, ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. میرے پیارو, ہم کو وہ نبی پسند ہے, پسند ہے. ابھی معلوم ہے قربانی کرنے کے ٹائم پہ شور دیکھنا. قربانی کسی بھی مفتی صاحب کو پوچھو, قربانی کرنا فرض نہ, فرض نمبر 1, واجب نمبر 2, لیکن قربانی کرے گا. الحمدللہ بولو نا, ارے بولو نا الحمدللہ. قربانی نہیں کروں گا تو بلڈنگ والے کیا بولیں گے کہ کنگال ہو گیا. ہر سال تو اس کے 2 بکرے ہوتے تھے, یہ سال بکرے نہیں, کسی نے اس کو ٹوپی پہنائی. تو کیسا بھی کر کے, چونکہ ہر سال میں قربانی کرتا ہوں تو میرے کو قربانی کرنا ہے. اور اسی کو پوچھو کونے میں لے جا کے فجر کی نماز, فجر کی نماز کے بارے میں تھوڑی کوئی پوچھتا ہے. لوگوں کو قربانی بتانے میں آتی فجر کی نماز, حالانکہ قربانی زیادہ ضروری کہ فجر کی نماز زیادہ ضروری. فجر, کیونکہ فجر کی نماز فرض اور قربانی واجب. یہی حال عمرے کا ہے مولانا. رمضان مہینہ آیا, چلا عمرے میں, نہیں تو کہیں سے قرضہ لیا مگر چلا عمرے میں. کیوں؟ لوگ پوچھیں گے ہر سال یہ لوگ عمرے میں جاتے, یہ سال عمرے میں کیوں نہیں گئے؟ تو قرضہ لے کے عمرہ کرنا نفل ہے, اور عمرے سے جب واپس آتا ہے تو فجر کی نماز میں سوتا ہے. تو یہ شریعت کا مذاق اڑانے میں کیا ملا میرے دوستو, کیا ملا شریعت کا مذاق اڑانے میں؟ اس لیے میں آپ تمام سے کہوں گا ہم لوگ قربانی کریں, حج کریں. سب سے پہلے ہم طے کریں, اپنی زندگی کو بنانا ہو تو پہلا کام طے کرو, 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کریں, دونوں ہاتھ اوپر, بولو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. کیونکہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا الایمان بضع و 70 شعبہ, ہمارے نبی نے فرمایا ایمان کے بہت شعبے. ایک کتاب ہے البحر الرائق, اس میں لکھا ہے ایمان کے 70 سے 80 شعبے ہیں. ایمان میں کتنے کام کرنے کے؟ 70 سے لے کے 80. ایک صحابی گھبرائے,
کہا اللہ کے رسول اتنے سب کام کیسے کرنے کا؟ ایمان میں 70 کام کرنے کے، 80 کام کرنے کے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ نہ کر، نماز پڑھ لے، اللہ پوری شریعت کو آسان کر دے گا۔ تو بھائی سب کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو 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 بولو، سب کریں گے انشاءاللہ؟ پکا ارادہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات بتا کر بات ختم کروں، ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا، آواز نہیں آ رہی ہے، میں نے بولا ہمارے نبی سے بڑھ کر سچا۔ اور ایک مرتبہ ہمارے نبی کو پوچھا 5 وقت کی نماز پڑھے کیا ملے گا؟ 5 وقت کی نماز پڑھے کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے کہا جنت۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ ابھی تو ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارے نبی کا کہنا کافی تھا کہ جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا جو آپ نے کہا ہم نے قرآن کی آیت بنا دیا۔ اللہ نے فرما دیا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ نے فرمایا جو 5 وقت نماز پڑھنے والا ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ مکرمون، بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ پڑھیں گے نماز، پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نہ پڑھیں گے۔ اچھا ایک نے پوچھا ہمارے نبی نماز نہیں پڑھے تو؟ کیونکہ یہاں بہت سارے بیٹھے جن کا چہرہ بتاتا ہے کم وقت آج فجر نہیں پڑھا، بڑا غدار اور دھوکے باز ہے جو فجر نہیں پڑھا۔ ہاں ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول اگر نماز نہیں پڑھے تو؟ ہمارے نبی نے روتے روتے کہا تھا جو جہنم میں فرعون جائے گا، حامان جائے گا، قارون جائے گا، ابو جہل جائے گا، ابو لہب جائے گا، ہمارے نبی نے کہا اللہ کی قسم میری امت کا بے نمازی مرد اور بے نمازی عورت بھی اسی جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا جس نے نمازوں کو برباد کر دیا۔ کتنے لوگ بیٹھے فجر نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے فجر؟ کیا پیٹ میں دکھتا ہے؟ ابھی کوئی تم کو بولے فجر کے وقت میں، کوئی تم کو بولے او تیرے سے میں نے 5000 روپیہ قرضہ لیا تھا نا، میں بمبئی جا رہا ہوں، ذرا ریلوے اسٹیشن پہ آ کے لے کے جانا، صبح 4 بجے آنا۔ حالانکہ پیسہ اپنا ہی ہے، اپن نے کسی زمانے میں دیا تھا، اور آج وہ دینے کے لیے کتنے بجے صبح بلا رہا ہے؟ ہاں بیٹے الماس بھاگے گا کہ نہیں؟ جائے گا 4 بجے جا کے اپنا ہی پیسہ لینے کے لیے بھاگے گا۔ اور فجر کی نماز اللہ کہتے میں روزی تقسیم کرتا ہوں فجر کی نماز میں، ہم سوتے پھر پورا دن روتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت نہیں، روزی میں برکت نہیں۔ اور سب باتیں چھوڑو، کون چاہتا ہے فرعون کے ساتھ جہنم میں جانے کا؟ حامان کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ، ابو لہب کے ساتھ۔ اور یہ جو جہنم جس کا میں ذکر کرتا ہوں نا، یہ اتنی خطرناک جہنم ہے کہ دوسری جہنم اس سے معافی مانگتی ہے کہ ہماری آگ تو کچھ نہیں، تیری آگ تو بہت خطرناک ہے۔ اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جو نماز کو برباد کر دیں گے، اپنی مرضی پر چلیں گے، اللہ فرماتے بہت خطرناک جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو میرے پیارو آج کے یہاں بات کرنے کا خلاصہ یہ ہے قربانی کریں گے کس کے واسطے؟ ہاں اس لیے قربانی کرنے، میں دیکھتا ہوں قربانی کا جانور لاتا ہے نا رسی سے باندھتا ہے، باندھا کیوں؟ فوٹو کیوں لیا بکرے کا؟ اور پھر لے کے کیا کرے گا؟ فوراً اپنے دوست کو بھیجے گا، تو 60,000 کا جوڑا لایا، بے تیرے سے اچھا 50 میں لے کے آیا۔ تو قربانی کس کے واسطے کیا تھا؟ یہ فوٹو میں کیوں آ گئی قربانی؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس سے سب لوگ، ابھی مہینہ بہت مبارک ہے، دیکھو قربانی کا مہینہ ہے، سنو، پھر حج کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد حضرت حسین کا میدان کربلا والا مہینہ ہے۔ یہ سب مبارک چیزیں آ رہی ہے، ہم سب کو جمع کرنا ہے تو وہی کام کریں گے، 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھو نماز کے اللہ فرماتے میں نے فیصلہ کر دیا تیرا ایمان، اور جو قرآن تو پڑھتا ہے مگر تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا، اللہ فرماتے میرا فیصلہ ہے شاید بہت بڑا نقصان اٹھا لے گا، بہت بڑا نقصان کر لے گا۔ یہ قرآن میں لکھا ہے شکیل بھائی،
ماننا ہی پڑے گا، فتویٰ نہیں مانو گے تو کہاں جاؤ گے؟ یہ قرآن پاک میں لکھا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ۔ اللہ فرماتے میرے پیارے بندے اور بندیاں جو قرآن پاک پڑھیں گے اور ایسے پڑھیں گے جیسے پڑھنے کا حق ہے، یعنی تجوید کے ساتھ، تجوید الحروف، معرفت الوقوف، حروف کی ادائیگی بھی صحیح ہو، کہاں ٹھہرنا، کہاں نہیں ٹھہرنا، کہاں مد کرنا، کہاں مد نہیں کرنا، کہاں مد متصل، کہاں مد منفصل، کہاں مد لازم کلمی، کہاں مد لازم حرفی، کہاں مثقل، کہاں مخفف، سب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھے گا۔ اللہ فرماتے جا تو نے تھوڑا پڑھا، میں نے تیرے ایمان کا فیصلہ کر لیا۔ ایمان کا فیصلہ کرنے والا کون ہو جائے گا؟ اللہ۔ اور اللہ جب فیصلہ کرے تو ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے میری یہ بات کو آپ اچھے طریقے سے بولو، عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ جغرافی کیا ہے، بایولوجی کیا ہے، میتھمیٹکس کیا ہے، سائنس کیا ہے، میڈیکل کیا ہے، ارے علوم ایجوکیشن کو لاؤ، اپنے موبائل میں لاؤ۔ جو موبائل کل تک ہم کو جہنم میں لے جائے گا، یہی موبائل ایجوکیشن والا ہم کو جنت میں لے جائے گا۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب۔ چلو بھائی، دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے یقین کرنے کا اور اللہ سے ڈرنے کا؟ ہاتھ اوپر کر کے بولو کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی میں نہیں بولوں نا۔ اور یہ عقیدہ ہم کو ہمارے دماغ میں بٹھانا ہے، یہ عقیدہ ہم کو ہمارے دماغ میں بٹھانا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا، آواز سے بولو نا، کوئی نبی آنے والا۔ آپ کو معلوم ہے بات آ گئی تو میں بات بتا رہا ہوں۔ یہاں مدینے سے دور ایک جگہ تھی یمامہ، بولو کیا نام؟ ساتھ میں بولو گے اچھا لگے گا۔ مدینے سے دور ایک جگہ تھی یمامہ، وہاں کا جو سب سے بڑا حاکم تھا اس کا نام تھا مسیلمہ۔ اس کا نام کیا تھا؟ مسیلمہ۔ اس نے ہمارے نبی کو، نالائق کمبخت مسیلمہ، اس نے ہمارے نبی کو خط لکھا۔ جب وہ خط آیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھو کیا خط میں لکھا۔ وہ مسیلمہ یمامہ کا حاکم ہے، وہ خط میں کیا لکھتا معلوم؟ کیا لکھتا کہ محمد، ہم بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد آپ نبی ہے۔ وہ خط میں لکھتا ہے پہلی بات آپ نبی ہے، بے شک آپ نبی ہے، لیکن یہ لکھ دو یا لکھوا دو کہ آپ کے بعد میں نبی بننے والا ہوں۔ میں یمامہ کا جو حاکم ہوں نا مسیلمہ، میں نبی بن۔ اور یا تو کہا کہ دوسرا آپشن یہ ہے عربوں کو دو حصوں میں بانٹ دو، آدھے کے تم نبی، آدھے کا میں نبی۔ کہا یہ دو آپشن ہے، یا تو یہ لکھ دو کہ آپ کے بعد میں نبی بننے والا، یا دوسرا آپشن یہ کہ عرب آدھا عرب آپ نبی اور آدھے عرب کا میں نبی۔ میرے پیارو، یہ خط کس کے پاس آ رہا ہے؟ ہمارے آقا۔ بتاؤ کیا یہ ہو سکتا تھا؟ بھائی ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا، ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا۔ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کے بعد بولو کوئی نبی آنے والا، اور ہمارے نبی نے خود فرمایا لا نبی بعدی، اللہ کی قسم میرے بعد کوئی نبی آنے والا۔ اب خط کا جواب لکھوانا تھا نا، تو ہمارے نبی نے جواب کیا لکھوایا معلوم؟ الا مسیلمہ کذاب۔ شروع میں لکھا مسیلمہ کو جواب جا رہا ہے، اور اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا جھوٹا۔ کیوں کہ اگر میرے پاس ایک لکڑی، ہمارے نبی نے لکھوایا اگر میرے پاس ایک لکڑی کا ٹکڑا ہو جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو وہ میں کسی کو عطا نہیں کروں گا۔ ایک لکڑی کا ٹکڑا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں دے سکتا، تو کیا نبوت میں کسی کے حوالے کر دوں گا؟ اور جبکہ اللہ نے منع فرمایا میں آخری نبی، تو لکھا مسیلمہ کا۔ اچھا پھر اب سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ خط لے کر کون جائے گا؟ میں خط لے کر کون جائے گا؟ تو آپ کو معلوم ہے ایک 55-60 سال کے صحابی جن کا نام شاید آپ نے سنا نہیں سنا ہوگا، حضرت حبیب، بولو کیا نام؟ حبیب نام سنا آپ نے؟ حضرت حبیب رضی اللہ، 55-60 سال کے، اور اتنے غریب کہ کتابوں میں لکھا ان کے 12 بچے،
ان کے بچے کتنے 12 اور وہ کیا کرتے تھے معلوم وہ ٹوکری لیتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں جاتے تھے بھائی کھجور لے لو بھائی کھجور لے لو بھائی کھجور لے لو گلی گلی میں کھجور بیچتے تھے تو ان کی ٹوکری بھی رکھی ہوئی ہے وہاں پر اس میں 2-4 کھجور کے دانے بھی رکھے ہوئے اور وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے 12 بچوں کے ابا ہے اور 55-60 سال کی عمر ہے ہمارے نبی نے فرمایا خط لے کر کون جائے گا کیونکہ جو لے کر جائے گا شاید اس کو جان بھی دینا پڑے تو یہ کھڑے ہو گئے کون اور اتفاق ایسا کہ جب کھڑے ہوئے نا تو ان کے منہ میں کھجور تھی اور یہ اتنا جلدی بولے کہ میں جانے والا ہوں تو کھجور باہر نکل آئی منہ میں جو کھجور تھی نا بولو وہ باہر نکل آئی تو کسی نے کہا پہلے کھجور تو آرام سے کھا لو کہا آرام سے کھاؤں گا کوئی اور بولے گا تو یہ نصیبہ میرے کو نہیں ملے گا کوئی اور بول دے گا اور وہ اس کی بات قبول ہو جائے گی تو یہ نیکی میرے ہاتھوں سے چلی جائے گی حالانکہ معلوم ہے کہ وہاں جان دینے کا معاملہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کپڑے کا انتظام کیا گھوڑے کا انتظام کیا کیونکہ غریب تھے کہا جاؤ تم چلے جاؤ یہ خط لے کر جاؤ یہ گئے بولو کون حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور سیدھے یمامہ پہنچے جب یمامہ پہنچے تو ہاتھ میں نیزہ تھا نیزے کو ایسے زمین پر ٹھوکا اور کہا آ گیا ہوں تمہارا جواب لے کر تو مسلمہ نے کہا نام تمہارا کہہ سکتے تھے میرا نام حبیب ہے کیا نام دیا معلوم کہا ہمارا نام نہیں ہوتا ہم مصطفیٰ کے غلام ہوا کرتے ہیں کہا ہم جتنے ہیں ہم میں سے کسی کا نام سے کوئی نہیں پہچانتا ہم سب مصطفیٰ کے غلام ہیں تو وہ مسلمہ حاکم تھا کرسی پر بیٹھا تھا کہا آئے کیوں کہا تمہارے خط کا جواب لے کر آیا ہوں تو خط دیا گیا تو شروع میں کیا لکھا تھا کذاب جھوٹا آخری درجے کا جھوٹ بولنے والا اور بہتان ڈالنے والا مسلمہ آگ بگولا ہو گیا بالکل لال لال ہو گیا اور کہا یہ تمہارے محمد نے کذاب لکھا ہے مجھے جھوٹا لکھا ہے تمہارا بھی وہی خیال ہے تو حبیب نے کہا کیا خیال ہے جو ان کا خیال ہوتا وہی ہمارا خیال ہوتا جو ان کا حکم ہوتا ہے وہ ہم تابع دار ہوتے وہ کہتے بیٹھ جا تو بیٹھ گئے وہ کہتے کھڑا ہو جا تو کھڑے ہو گئے وہ کہتے مر جا تو مر جاوے تو وہ مسلمہ غصے ہوا اور غصے ہو کر کہا پیچھے دیکھ میں نے کتنا بڑا لشکر تیار کیا کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ خط آئے گا اور مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ایسا خط آئے گا جس میں میری برائی ہوگی اس لیے پہلے سے پیچھے میں نے سب کو تلواریں دے کر کھڑا کیا ہے سب مل کر ایک ایک تلوار ماریں گے تیری بوٹی بوٹی ہو جائے گی پیچھے دیکھ حضرت حبیب نے کیا کہا معلوم جب میں نکلا تھا نا مدینے سے تو پیچھے مڑ کر بیوی بچوں کو بھی نہیں دیکھا تھا میرے 12 بچے ہیں جس میں 2 بچے ابھی دودھ پیتے ہیں میں جب نکلا نا میرے نبی کے پاس سے میں پیچھے بڑھ کر میں نے بیوی سے بھی ملاقات نہیں کی میں نے میرے 12 بچوں کو بھی نہیں دیکھا جو اپنے بیوی بچوں کو محمد کی محبت میں نہیں دیکھتا وہ تیرے گھرے ہوئے لشکر کو دیکھے گا پیچھے میں پیچھے مڑ کر تیرے گھرے ہوئے لشکر کو دیکھوں گا جو اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھا میرے نبی کا حکم آیا جاؤ میں نکل گیا ہوں یہاں پر میرے پیاروں مسلمہ کو غصہ آیا بس حکم دیا تلوار سے ایک ہاتھ ان کا کاٹ دیا گیا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور سیدھے ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور ان کو ہر وقت ایک ہی بات پوچھی گئی کہ تو بھی وہی جملہ کہتا ہے جو تمہارے نبی نے کہا انہوں نے آخر تک یہ جملہ کہا یہاں تک کہ شہید ہو گئے اچھا ان کا یہاں پہ شہید ہونا وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اچانک رونے لگے صحابہ نے پوچھا ابھی تک تو آپ باتیں کر رہے تھے آپ اچانک رونے کیوں لگے ہمارے نبی نے فرمایا میرے حبیب کو وہاں شہید کر دیا گیا لیکن تمہیں کیا بتاؤ یہاں شہید کیا گیا یہاں جنت میں ان کا مکان بھی تیار ہو گیا بولو سبحان اللہ میرے دوستو یہ نبی سے کیا تھی ہم کو نبی سے داڑھی رکھنے کو بھی بھاری پڑتا ہے وہ بیوی کو نہ دیکھے 12 بچے کو نہ دیکھے ہاتھ کٹا ارے میرے دوست ایک چھوٹا سا ایسا زخم لگتا ہے تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میرے کو ایسی مار لگ گئی اور ڈائبٹیز ہے تو یہ پک بھی جائے گا معلوم نہیں کیا ہوگا ان کے پورا ایک بازو کٹ گیا دوسرا بازو کٹ گیا شہید ہو گئے میرے پیاروں نہ بیوی کو دیکھا نہ بچوں کو دیکھا اور ہم لوگوں کو وہ نبی کا چہرہ بھی پسند نہیں آتا ایک بات میں آج آپ کو بتاؤں گا شاید آپ نے سنا نہ سنا ہو ہمارے نبی کا کمال ہمارے ماشاءاللہ حاجی جنید اورا والا ہم سب ابھی عمرے میں گئے تھے میں بہت دیر تک سوچتا رہا ہم لوگ زمین پر رہتے کہاں رہتے ارے ہاں بولو نا کیوں ایسا آپ لوگ ایسے خاموش کا کوئی زبیر بھائی ناشتہ نہیں کروائے یہ سب ایسا لگتا ہے جیسے سب کا نکاح پڑھانے آیا ہوں میں بولو نا ہم لوگ کس پر رہتے ہمارے نبی کہاں رہتے مشکل سوال ہے
ہمارے نبی کہاں رہتے تھے؟ ہم زمین پر رہتے ہیں. چاہے میں سگرام پورا میں رہوں, اڈاجن جاؤں, بمبئی جاؤں, بیان کرنے کے لیے کسی بھی دنیا کے کونے میں جاؤں, میں کہاں رہوں گا؟ ہمارے نبی کہاں رہتے تھے؟ زمین پر نہیں رہتے تھے. یہی تو مقام تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. ہر نبی زمین پر رہے, ہر نبی زمین پر رہے, ہر امتی. اب میں بتاؤں, آپ لوگ جو لوگ عمرہ کرنے گئے یا حج میں, اللہ سب کو لے جاوے, بولو آمین, بولو آمین. اب سب کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر, ابھی ہمارے بھائی بھی عمرہ کر کے آئے, دیکھا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر, بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر. اور وہ ممبر سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ شریفہ, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر, بولو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر, مکمل گھر. اب وہ مکمل گھر سے لے کر ممبر, آج بھی حضور کا ممبر موجود ہے. وہ الگ بات ہے کہ شکل بدل گئے, لیکن جگہ, بولو جگہ وہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پورا مکمل گھر, وہ پورا مکمل گھر شمول بیت یعنی پورا گھر, وہاں سے لے کر ممبر, اس کے درمیان میں جتنا علاقہ ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہے یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے, یہ جنت کا ٹکڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ جنت. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری, بولو سبحان اللہ تو بولو. ہمارے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مکمل کمرہ, وہاں سے لے کر میرا منبر, اس کے درمیان میں جتنا بھی ایریا ہے سب کا سب جنت کا ٹکڑا ہے. اسی لیے باقاعدہ بھی عمرے میں جاتے تو ایب ڈھونڈنا پڑتا ہے, ایب میں اپنا ٹائم لینا پڑتا ہے, اور پھر ریاض الجنہ میں جاتے ہیں اور اتنا خوش ہوتا ہے میں ریاض الجنہ میں گیا, میں جنت کے ٹکڑے میں گیا, میں جنت کے ٹکڑے میں گیا. لیکن پھر واپس ہم ہندوستان آئے, ہمارا مقدر ہے ہمارا پاؤں زمین پر رہے گا, مصطفیٰ کا پاؤں ہمیشہ جنت میں رہے گا. اور ہمارے نبی کی برکت سے کہو حضرت عائشہ بھی جنت ہی جنت میں رہی, حضرت ابو بکر بھی جنت ہی جنت میں رہے, حضرت عمر بھی جنت ہی جنت میں رہے, کیونکہ سب حجرے میں موجود ہے اور وہ پورا حجرے کی زمین جنتی ہے, بغل والی زمین جنتی ہے, منبر تک کی زمین جنتی ہے. یہ صرف ہمارے نبی کی خصوصیت ہے. ہر نبی زمین پر, ہم زمین پر, ہمارے نبی کی تو قدم بھی. اسی لیے آپ کو معلوم ہے بہت بڑی بات لکھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے, جب ہمارے نبی کی روح مبارک کو لینے کے لیے فرشتے آئے تو ہمارے نبی نے پوچھا کہاں لے کے جا رہے ہو؟ بھائی نبی کی روح مبارک ہے, ربیع الاول مہینہ ہے, کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو کہا جنت میں لے کے جا رہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا کیوں لے کے جا رہے ہو؟ پہلے ہی تو جنت میں موجود ہو, میں تو پہلے ہی سے جنت میں موجود ہوں, جنت میں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو خیر میرے پیارو, میں آ رہا ہوں ایک بات پر, نبی سے محبت کرو گے. دیکھو ایک بات پتے کی سن لو, ایک دم پتے کی بات, اگر نبی سے محبت ہے تو ایمان پورا, نہیں محبت ہے تو ایمان ادھورا. کون کون آج اپنا ایمان پورا کرنا چاہتا ہے؟ وقت بہت کم ہے, صرف 5 منٹ باقی ہے. بولو نا, کرنا چاہتے, پورا کرنا چاہتے. کیا کرو معلوم ہے؟ ایک کام کرو, آٹومیٹک نبی کی محبت آئے گی. آپ نہیں چاہو گے پھر بھی آئے گی, نبی کی محبت بھی آئے گی, ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیا کام کرنا ہے معلوم ہے؟ لیکن ارادہ پکا کرنا, ڈھونگ مت کرنا, ایک دم پکا ارادہ کرنا. وہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا. جماعت کے ساتھ پڑھو, صف اول میں پڑھو, تکبیر اولا کے ساتھ پڑھو. اور اگر نہیں کبھی بہت ضروری کام ہے تو گھر پہ پڑھ لے, آفس پہ پڑھ لے بھائی, لیکن قضا مت ہونے دے. ساتھ میں بولو نا کتنے وقت کی نماز پڑھنا؟ 5. اور 5 نمازیں پڑھنا. اللہ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے فجر, بولو فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کے ساتھ وتر جوڑو. اطمینان سے آپ فجر کا ایک کیلکولیٹ کرو کہ فجر میں کتنا ٹائم سنت کے ساتھ, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں. آپ اطمینان سے سب نماز کا ٹائم کرو گے تو 1.5 گھنٹہ اللہ ہم سے مانگتا ہے. تو قرآن کے لیے کتنا ٹائم اور نماز کے لیے کتنا ٹائم؟ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں, ایک قرآن, ایک نماز. بولو ایک قرآن, ایک نماز. یہ اب سنو, یہ 2 چیزیں ہوگی, دنیا بھی تیری, آخرت بھی تیری, جنت بھی تیری. اور آگے کیا فرمایا؟ اگر یہ 2 چیز نہیں تھامو گے, قرآن اور نماز, یہ سن لو سگرام پورا والو, قرآن اور نماز نہیں تھامو گے, ہمارے نبی نے فرمایا خزی فی الدنیا, دنیا میں بہت ذلیل ہوں گے,
بہت لوگوں کی مار کھاؤ گے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. تو میرے پیارو, یہ 2 گھنٹے کا ایک بہت بڑا بیپار سمجھو, کاروبار سمجھو, منافع سمجھو, پروفٹ سمجھو. ایسا کوئی مالک نہیں ہوگا جو کہے گا اے میرا نوکر 22 گھنٹے تیرے, 2 گھنٹے مجھے دینا. یہ اللہ رب العالمین ہے. تو کون کون تیار ہے آج جمعہ سے یہ ارادہ پکا؟ جن کو قرآن نہیں آتا وہ کیا کریں گے, اور جس کو آتا ہے وہ سکھائیں گے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام بیٹیوں کو حافظہ بنائے, بولو آمین. عالمہ بنائے, معلمہ بنائے, تقیہ بنائے, ذکیہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے. ایک زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک ماں ہے, بولو کون, ایک ماں ہے. وہ اپنے بچے کے بارے میں بہت فکر کر رہی ہے. بچے کی عمر ہوگی 6 سال. بہت فکر کر رہی ہے اپنے بچے کے بارے میں, کیونکہ وہ عورت بیوہ ہے, پیسے بھی نہیں ہے, گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہیں. وہ فکر میں رہتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, 6 سال کا ہے, پورا دن باہر کھیلتا ہے, مٹی میں کھیلتا ہے. اس زمانے میں بچے باہر کھیلا کرتے تھے اور مٹی میں آلود ہوتے تھے. تو وہ ماں بہت فکر میں کہ میرے بیٹے کا کیا ہوگا, میرے بیٹے کا کیا ہوگا, میرے بیٹے کا کیا ہوگا. کسی اڑوس پڑوس نے مشورہ دیا کہ یہاں سے چند مائل دور ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے, وہاں اپنے بچے کا داخلہ کروا لو. وہ ماں اپنے بیٹے کو بڑے پیار اور محبت سے نہلا دھلا کے وہ لے جاتی ہے اور وہ مدرسے میں پہنچتی ہے. اس زمانے کے مدرسے کے علماء بھی بڑے پیارے ہوتے تھے. وہاں جو عالم صاحب تھے ان کو یہ ماں جا کر کہتی ہے کہ دیکھو میں تو بیوہ عورت ہوں, میں کوئی فیس بھی نہیں بھر سکتی, میرے ہاں تو کھانے کے بھی لالے پڑے ہیں, میں اپنا بچہ آپ کے حوالے کرتی ہوں. تو وہ مولانا نے ایک سوال پوچھا کہ تو بیوہ عورت ہے, تو اپنے بچے کو میرے حوالے کرتی ہے, تجھے تیرے بچے کو بنانا کیا ہے؟ حافظ بنانا ہے, قاری بنانا ہے, کیا بنانا ہے؟ کیونکہ تیرے بیٹے کو تو الف با تا سا بھی کچھ بھی نہیں آتا, تیرے بیٹے کو بنانا کیا ہے؟ تو ماں کی زبان سے نکلا ہے, بس دعا کرتی ہوں میرا بیٹا کچھ لائق بن جائے. کسی چیز میں بھی لائق کا لفظ ہے, یعنی کسی چیز میں کچھ کرنے والا بن جائے. باقی ایک بیوہ عورت ہے, یتیم بچہ ہے, کہاں حافظ, کہاں قاری, کہاں عالم, کچھ لائق بن جائے اور کچھ سمجھنے والا بن جائے. اور پھر ماں روتے روتے کہتی کم سے کم کچھ نہیں تو اللہ اور نبی کو پہچاننے والا بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور مولانا نے کہا کہ ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ ماں جا رہی ہے اور آپ اندازہ لگاؤ ایک ہی بیٹا, اور عمر کتنی ہے؟ 6 سال. کیا ماں کے دل پر گزری ہوگی جب بچے کو اکیلا چھوڑ کر جا رہی, لیکن جاتے جاتے کہتی ہے کہ مولانا اس کو بھیجنا نہیں واپس, اس کو واپس, کیونکہ وہ چلتا چلتا واپس آ جائے گا یا کوئی سواری میں بیٹھ کے میرے گھر آ جائے گا, وہ بار بار ماں کی ملاقات کرے گا, بار بار گاؤں میں آئے گا تو بگڑ جائے گا. اس لیے اس کو جب کچھ لائق بن جائے تب اس کو میرے پاس بھیج دینا. وہ بڑا کڑا امتحان تھا ماں کا, روتے روتے جانا اور بیٹے کا روتے روتے 6 سال کی عمر میں مدرسے میں رہنا. وہ لمبا زمانہ گزرتا گیا اور وہ مولانا بیٹے کو پڑھاتے گئے یہاں تک کہ بیٹا تقریباً الف با تا سا مکمل کرتا ہوا, اس زمانے میں جو قواعد تھے مکمل کرتا ہوا, بیٹے نے 16 پارے کا حافظ ہو گیا. بولو سبحان اللہ. جب 16 پارے کا حافظ, اب سننے جیسی بات ہے, یہاں پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے, 16 پارے کا حافظ ہو گیا تو بیٹے کو ایک تمنا ہوئی کہ کم سے کم ماں کو خبر تو کروں کہ میں 16 پارے کا حافظ ہوا. موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں, میری ماں بیوہ چھوٹے جھوپڑے میں رہتی, اس کو کیا معلوم کہ تیرا بیٹا آدھے قرآن کا حافظ ہو گیا. اپنے مولانا کے پاس جا کر کہتے مولانا میرے کو 2 دن کی چھٹی دے دو, میں جاؤں گا اور میری ماں کے پاس جا کے میں حافظ ہو جاؤں گا. مولانا کو بات یاد آئی, ماں نے کہا تھا بھیجنا نہیں جب تک کسی لائق نہ بنے. تو مولانا نے کہا نہیں بیٹا, ابھی تو تم لائق بنے نہیں ہو, اور تمہاری ماں نے منع کیا. کہا مولانا لائق بن گیا, آدھا قرآن پاک کا حافظ ہو گیا, اب اس سے زیادہ لیاقت کیا چاہیے, میں لائق بن گیا. مولانا منع کرتے رہے, بیٹا روتا رہا, مولانا منع کرتے رہے. آخر میں مولانا نے کہا اچھا ایک کام کر, کتنے پارے کا حافظ ہوا؟ 16. چلو آج سبق میں دے رہا ہوں, اگر یہ سبق تو نے کل سنا دیا
تو تو تیری ماں کے پاس جا سکتا ہے. او بیٹا اتنا کچھ دیجئے مولانا, سبق دیجئے, میں سنا دوں گا, میں یاد کر کے سنا دوں گا. کہا تیرے پاس صرف 24 گھنٹہ ہے, 24 گھنٹے میں سبق یاد کرنا ہے. کہا ہاں مولانا آپ سبق دیجئے نا, میں سنا دوں گا. مولانا نے پورا 17واں پارہ دے دیا, سبق میں پورا 17واں پارہ دے دیا. اور بیٹا سمجھ گیا مولانا کا مقصد میرے کو بھیجنا نہیں ہے. لیکن وہ بیٹا بھی بڑا ہوشیار تھا. اس بیٹے نے 2 رکعت نماز پڑھی, اللہ کے سامنے بہت رویا, بہت رویا. کہا اللہ مجھے میری ماں سے ملنا ہے, اللہ مجھے میری ماں سے مل. اور اس نے جو دعا مانگی ہے نا وہ ہمارے دل کو ہلا دیتی ہے. اللہ مجھے میری ماں کو ملنا ہے, میری ماں گرم گرم دودھ پلائے گی, میری ماں مجھے گلے لگائے گی, میری ماں مجھے اپنے قریب میں سلائے گی, میری ماں مجھے کھانا کھلائے گی, پھر صبح فجر میں اٹھائے گی, پھر اس کے بعد ناشتہ دے گی, پھر میں ماں کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کروں گا. بس دعا مانگی, اور دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. یہ بچہ کہتا ہے کہ جیسا دعا ہو گئی میرے کو ایسا لگا کہ میرے اندر ایک ہمت آ گئی, کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ جب بھی پکارے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. بس اللہ نے کیسے دعا قبول کی, یہ کہتے میں نے قرآن پاک کو کھولا, 17واں پارہ کھولا. 17واں پارہ شروع ہوتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. کہتے میں نے دیکھ کر پڑھنا شروع کیا, پورا پارہ پڑھ گیا. پھر میں نے قرآن کو بند کیا اور اس کے بعد پڑھنا شروع کیا تو روح بہو بغیر دیکھے میں نے پورا پارہ پڑھ لیا. یہ دعا ماں کی دعا اور اللہ سے مانگنا, قسم اللہ کی یہ 2 چیز کبھی برباد نہیں ہوتی, ایک ماں کی دعا اور ایک اللہ سے مانگنا. اب یہ 17واں پارہ ہو گیا تو مولانا کے پاس گیا. مولانا بھی حیران. مولانا نے کہا سنا, اگر سنا دیتا ہے تو ماں کے پاس جانا. مولانا کو یقین ہے کہ کوئی تھوڑی دیر کے اندر آ کے پورا پارہ تھوڑی سنائے گا. اس نے تو پھر پورا پارہ سنا دیا. اب مولانا نے سوچا اب میں منع کروں گا تو وعدے کے خلاف ہو جائے گا. کہا جا بیٹا جا, 17 پارے کا حافظ ہو گیا. لیکن دیکھ ماں کے پاس جانا ماں کے پاس جانا, 2 دن کی چھٹی ہے, جلدی واپس آ جانا. یہ نہائے دھوئے اور اس کے بعد میں جو ماں کے لیے روانہ ہوئے, اور راستے میں وہی خیال, ماں مجھے دیکھے گی, مجھے گلے لگائے گی, مجھے پیار کرے گی, میرا بیٹا آ گیا, ماں مجھے دودھ پلائے گی, مجھے کھانا کھلائے گی, ماں میرے کو گرم گرم دودھ تیار کر کے دے گی. وہ اتنا سوچا یہاں تک کہ جب وہ اپنے گاؤں میں آیا, گاؤں کے کچھ لوگ نظر آئے, سب کو کہا بعد میں ملاقات, پہلے میری ماں کی ملاقات. اب گیا تو دروازہ بند, بولو دروازہ بند, کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی, کون؟ ماں کی آواز. کہا ماں میں تیرا بیٹا, ماں میں تیرا بیٹا. تو اندر سے آواز آئی, نہیں میرا بیٹا نہیں ہو سکتا. تو کہا ماں آواز تو سن, آواز میں تیرا بیٹا ہوں, میں تیری آواز پہچان گیا, تو میری ماں ہے, تو بھی میری آواز پہچان, میں تیرا بیٹا ہوں. کہا نا میرا بیٹا تو لائق بنے گا تو آئے گا, کوئی نالائق میرے گھر پر آ ہی نہیں سکتا. کوئی لائق بنے گا تو آئے گا, نالائق تو میرے گھر پر نہیں آ سکتا. تو بیٹا نہیں ہے, تو واپس چلا جا. تو ماں اندر کیا سسک کر رو رہی, اور بیٹا بار بار دروازہ کھٹکھٹا کر کہتا ہے ماں تیرا بیٹا. ماں کہتی نہ میرا بیٹا ہوتا تو لائق ہوتا, میرا بیٹا نالائق نہیں ہوتا. یہ کیا عجب انداز ہوگا, جب ہماری بھی ماں ہے, ہم بھی بیٹے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے سوچو اگر یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہوتا, یہاں تک کہ اڑوس پڑوس والے جمع اور کہنے لگے او بہن دروازہ کھول, تیرا بیٹا ہے, اور وہ اندر سے کہے پڑوس والوں چلے جاؤ, میرا بیٹا ہوتا تو لائق ہوتا, یہ تو نالائق کوئی آیا ہوا ہے. بس یہ باتیں ہوتی گئی یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو گیا, فجر کا وقت ہو گیا. بیٹے نے کہا اماں فجر پڑھنے جانا ہے, چلا جاؤں گا, فجر پڑھ کے واپس مدرسے جاؤں گا, ایک بار دروازہ کھول کے چہرہ تو بتا دے. ماں ناشتہ مت کروانا, کھانا مت دینا, گرم گرم دودھ بھی مت دینا, ماں گلے بھی مت لگانا, ایک بار چہرہ بتا دے. بیٹا ماں کا چہرہ دیکھ لے گا, ماں بیٹے کا چہرہ دیکھ لے گی. تو اندر سے آواز آتی ہے چہرہ تو اس کا دیکھو جو لائق ہو کے آیا ہو, نالائق کا کیا چہرہ دیکھنا. بس فجر کی نماز پڑھی, واپس اپنے مدرسے میں. جب اپنے مدرسے میں آئے تو آنکھیں لال لال تھی. استاد نے پوچھا, مولانا نے پوچھا کیا ہوا, اماں نے مارا وارا؟ کہا مارا ہوتا تو بھی اچھا ہوتا, مارنے سے بھی زیادہ برا معاملہ ہو گیا. پوری داستان سنائی تو مولانا نے کیا کہا کہ تو اماں سے ناراض ہو کے آیا؟ کہا ناراض نہیں ہو کے آیا,
अपने से नाराज हूं कि माँ की बात क्यों नहीं माना। माँ ने कहा था लायक होकर आना, मैं नालायक होकर क्यों चला गया था। मेरे प्यारों, आपकी अक्ल हैरान होगी। फिर ये मौलाना के पास पढ़े, हाफिज बन गए, कारी बने, आलिम बने, मुफ्ती बने, मुहद्दिस बने, कि यहाँ तक कि इतने बड़े इमाम बने कि 22 साल तक वो मदरसे में रहे। कितने साल, कौन सी उम्र में आए थे? और ये 22 साल, उम्र कितनी हो गई? 28 साल। 28 साल की उम्र में अब तो ये पढ़ाने लगे थे। अब ये पढ़ाने लगे थे, कुरान की तफसीर पढ़ाते, कुरान की हदीस पढ़ाते। इनकी बाकायदा खानका कायम हो गई थी और इनके पढ़ाने वाले जो मौलाना थे वो भी काफ़ी बूढ़े हो गए थे। पूरे 28 साल की उम्र को पहुंचे। और ये मदरसे में कितने साल हो गए उनको? 22 साल। एक दिन मदरसे के कमरे में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे। भाई कमरे में तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे कि मौलाना पीछे से आया। मौलाना भी बूढ़े हो गए थे, 22 साल तो मौलाना को भी पढ़ाते पढ़ाते हो गए। मौलाना कहते, ओ बेटा तहज्जुद की नमाज जल्दी खत्म कर दे, बेटा तहज्जुद की नमाज जल्दी खत्म कर दे। ये तहज्जुद की नमाज में सोचते मेरे तहज्जुद में तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता, ये मौलाना क्यों मेरे को आके डिस्टर्ब कर रहे। खैर इन्होंने अपनी तहज्जुद की नमाज खत्म की। मौलाना को कहा क्या हुआ? कहा मैंने अभी अभी ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मौलाना कह रहे, उस्ताद कह रहे कि मैंने अभी अभी ख्वाब में अल्लाह के रसूल को देखा। अल्लाह के रसूल ने कहा उनको कहो जाओ अपनी माँ से मिल ले, अब तक नालायक था अब लायक बन चुका है। और हमारे नबी ने फरमाया इनका नाम जो भी है, लेकिन हमारे यहाँ नाम इनका दिया जाता है सुल्तानुल औलिया। सारे औलिया का सुल्तान इनको बना दिया गया है, सारे वलियों का बादशाह इनको बना दिया गया। तो वो मौलाना जो आए थे ना, वो कहते बेटा अब तेरा मकाम तो तेरे उस्ताद से भी आगे बढ़ गया, तुझे सुल्तानुल औलिया कहा जाता है। खैर मौलाना ने जो उनके हाथ में पगड़ी थी ना, वो इनके सर के ऊपर रखी, इनको गले लगाया और सब लोगों को कहा कि मेरा ये बेटा सुल्तानुल औलिया बन गया, मेरा बेटा सुल्तानुल औलिया बन गया। मेरे पास पढ़ने आया था, 22 साल तक इस मदरसे में पढ़ा, सुल्तानुल औलिया बन गया। सारे मदरसे के असातिदा, सारे मदरसे के तलबा सब जमा हुए, कहा चलो इनकी माँ के पास जाना है। देखो जो अल्लाह यहाँ खबर करता है। अब ये जब अपने गांव में जा रहे तो सारा गांव जमा है और बीच में पर्दे में माँ खड़ी इंतजार कर रही है। तो ये हैरान हो जाते, जाकर माँ को कहते अम्मा 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 तेरा लायक बेटा आया है। और अपने आप को लायक नहीं कहता, मैं नहीं कहता हूं, सरकार ने लायक कहा है, अल्लाह के रसूल ने मुझे लायक कहा है। माँ ने कहा इसीलिए तो मैं यहाँ खड़ा तेरा इंतजार कर रही हूँ बेटा, इसीलिए तो तेरा इंतजार। तो वो कहते लेकिन अम्मा आपको कैसे पता चला? कहा जो मुस्तफ़ा तुम्हें पैगाम सुना सकते उस मुस्तफ़ा ने मुझे भी पैगाम सुनाया है। जो अल्लाह के रसूल ने तुम्हें पैगाम सुनाया उसी अल्लाह के रसूल ने मुझे भी पैगाम सुनाया। आजा तू लायक हो गया। ओ माँ घर में ले गई और कहा तेरी उम्मीद थी ना कि माँ अपने हाथों से खिलाए, ले मैंने खाना भी पकाया है। बस सब खिलाना पिलाना सब हो गया। उसके बाद माँ कहती है बेटा रात का वक्त हो गया, 2 रकात तहज्जुद पढ़ूं? तो बेटे ने कहा हाँ माँ तुम भी पढ़ो, क्योंकि बड़ा मजमा था, सब लोग चले गए, अब माँ बेटे अकेले। माँ ने कहा सब चले गए, मेहमान भी चले गए, चलो हम तहज्जुद पढ़ेंगे। बेटे ने कहा हम तहज्जुद पढ़ेंगे। माँ ने तहज्जुद शुरू की और बेटा भी। माँ ने सजदे में क्या कहा? अल्लाह जिस दिन के लिए मैं जिंदा थी वो दिन तो आ गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी जिस दिन के लिए गुजारी थी कि मेरा बेटा लायक बन जाए, और सर्टिफिकेट कोई नहीं देगा, सर्टिफिकेट देंगे तो मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता करेंगे, वो दिन तो आ गया। बस माँ सजदे में थी और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर अल्लाह को प्यारी हो गई। मेरे दोस्तों यही बेटा जिनको हम अभी कहानी सुने, इनका नाम है हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। बाद में चलकर हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, जहाँ औलिया के नाम आते हैं वहाँ इनका नाम भी आता है बायज़ीद बुस्तामी का। मेरे दोस्तों ये कुरान की तालीम बहुत मजबूत तालीम है। मैंने ये वाक़या सिर्फ यहाँ रौनक इस्लाम में इसलिए सुनाया कि यहाँ भी बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं
اور وہ بیٹیاں ہیں جو فارغہ ہونے والی ہے، یا وہ بیٹیاں ہیں جو داعیہ بننے والی ہے، وہ بیٹیاں ہیں جو عالمہ اور معلمہ بننے والی ہے، کل ان بیٹیوں کی شادیاں ہوگی، ان کی بھی اولادیں ہوگی، اللہ نیک اولاد نصیب کرے۔ یہ بایزید بستامی ہم ویسے تو نہیں بن سکتے، لیکن صحیح میں اگر ماں صحیح ہوتی ہے نا تو غوث پاک پیدا ہوتے ہیں، بایزید بستامی پیدا ہوتے ہیں، غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی پیدا ہوتے ہیں، خواجہ نظام الدین اولیاء پیدا ہوتے ہیں۔ میرے دوستو آپ کو معلوم ہوگا نا خواجہ نظام الدین اولیاء ماں کا مقام کیسا ہوتا ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کے زمانے میں جب بالکل بارش نہیں ہو رہی، بولو بالکل بارش نہیں ہو رہی، اور آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں جب بارش نہیں ہوتی تھی، لمبا زمانہ ہوتا تھا، سورہ یاسین کے ختم ہوئے مگر پانی نہ آوے، سورہ نو کا ختم ہوئے مگر پانی نہ آوے، لوگ بیٹھ کے تسبیحات پڑھے، قرآن پڑھے، دعا پڑھے مگر بارش نہ آوے۔ کسی نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ ایسا معاملہ ہے، تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے بھی نمازیں پڑھائی اور سورہ یاسین پڑھایا اور سورہ نو پڑھوائی مگر بارش نہیں آئی۔ خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی اماں کے پاس گئے، اماں سب پڑھنا پڑھانا ہو گیا مگر اللہ کی رحمت تو جوش میں ہی نہیں آتی۔ ماں نے کیا کہا، اپنا دوپٹہ دیا اور دوپٹے میں سے ایک دھاگا نکالا، کہا یہ باہر جا دھاگا آسمان کی طرف بتا دے۔ تو کہا ماں یہ کون سا عمل ہے، ماں یہ کون سا عمل ہے؟ سورہ یاسین ایک عمل ہے، سورہ نو ایک عمل ہے، تسبیحات اور ذکر ایک عمل ہے، قرآن ایک عمل ہے، یہ کون سا عمل ہے کہ دوپٹے کا دھاگا آسمان کی طرف بتانا؟ اماں نے کہا جا بیٹا بتا تو دے۔ وہ دوپٹے کا دھاگا لیا، آسمان کی طرف بتایا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ تو وہ دوڑتے اماں یہ کون سا عمل ہے؟ کہا عمل کچھ بھی نہیں، یہ عمل کچھ بھی نہیں، یہ تیری وہ ماں ہے، یہ تیری وہ ماں ہے جس نے 40 سال ہو گئے کبھی سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اور اس لیے نہیں کیا ہے کہ یہ ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا بھی کچھ بن جائے۔ اللہ نے وہ بیٹے کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مقام عطا فرمایا۔ تو مطلب ہے کہ یہ ہماری جو بچیاں ہیں یہ بھی آگے چل کر مائیں بنیں گی، بہنیں بنیں گی، اور بیٹیاں ہیں، ابھی سے اس کی کوشش کرے۔ آج سب سے بڑی چیز جو کل ہی میں نے رات کو بھروچ کے قریب اکھر ایک بیان تھا، وہاں میں نے کہا کہ پہلے کے زمانے کے لوگوں کے ہاتھوں میں قرآن ہوا کرتا تھا اور ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوا کرتا ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ معلوم ہے نا، آپ نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا، حضرت اکرمہ، کون؟ ساتھ میں بولو کون؟ حضرت اکرمہ۔ یہ روزانہ اپنے گھر میں جاوے، دروازہ بند، کھڑکی بند، ان کا گھر ہوگا، چھوٹا سا گھر ہوگا، 2 کمرے ہوں گے، تو سب کو ایک کمرے میں چھوڑ دے، خود دوسرے کمرے میں آوے اور دروازہ بھی بند کر دے، کھڑکی بھی بند کر دے اور اندر رہے۔ اب ان کی بیوی سوچے یہ کیوں ایسا کرتے، یہ ایسا کیوں کرتے کہ روزانہ ہم سب کو ایک کمرے میں چھوڑ دیتے اور خود ایک کمرے میں جاتے اور دروازہ بھی بند، کھڑکی بھی بند۔ اب بیوی ہوتی ہے، اس کا دماغ میں ہوتا ہے کہ تلاش کرو میرا شوہر کیا کرتا ہے، تلاش کرو میرا شوہر کیا کرتا۔ آج کے زمانے میں ہوتا تو یہی ہوتا، وہ موبائل پہ کسی سے چیٹنگ کرتا ہوگا یا موبائل پہ کچھ گندا کام کرتا ہوگا۔ وہ بیوی نے ایک دن دھیرے سے دروازہ کھولا، بیوی کہتی میں حیران ہو گئی، میرے شوہر اکرمہ کو میں نے دیکھا، وہ قرآن کو ہاتھ میں لیے ہوئے ایسا لپٹے ہوئے، دیکھو ایسا لپٹے ہوئے اور ایسا رو رہے جیسا کوئی باپ اپنے بیٹے کو لپٹ کر روتا ہے، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو لپٹ کر روتی ہے، کوئی دادا اپنے پوتے کو، کوئی نانا اپنی نواسی کو لپٹ کر روتے، ایسا روئے۔ اور کیا کہے معلوم ہے، تو اللہ کا کلام ہے، میں تو مخلوق ہوں نا، میں تو انسان ہوں، تو اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کا کلام ہے، تیرا ہر حرف پیارا ہے، تیرا پارا بھی پیارا ہے، تیرا صفحہ بھی پیارا ہے، تیرا کاغذ اور چمڑے کا ٹکڑا بھی پیارا ہے۔ وہ بیوی کہتی ہے ایسا روتے تھے کہ میں نے پھر دروازہ دھیرے سے بند کیا، لیکن بہت دیر ہو گئی وہ باہر نہیں آتے۔ بیوی نے کہا میں نے پھر دروازہ کھولا، دیکھا میرے شوہر اکرمہ بے ہوش ہے اور ان کے سینے پہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے۔